الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، پچھلے دنوں میں نے ایک 50-52 منٹ کی ویڈیو بنائی تھی، اس کا دورانیہ کچھ زیادہ ہو گیا، طویل ہو گیا، تو پھر میں نے اس کے 3 کلپ بنائے۔ پہلے اس کی سپیڈ کو تیز کر کے اس کا دورانیہ کم کیا، کوئی 37 منٹ تک تقریباً لے کے آیا، اور پھر اس کے 3 کلپ بنائے 12-12 منٹ کے تقریباً، اور وہ میں نے اپنی فیس بک آئی ڈی پہ بھی اپلوڈ کیے تھے اور یوٹیوب چینل پہ بھی اپلوڈ کیے تھے۔ آپ حضرات نے وہ سنے ہوں گے، بلکہ سنے ہیں، کافی اپریشیٹ بھی کیا آپ لوگوں نے، جو کہ میں نے وہ بدنام زمانہ مفتری چمن زمان کے رد میں بنائے تھے۔ اس نے 11 منٹ اور 35 سیکنڈ کا ایک کلپ بنایا تھا، جس میں 8 جگہ پہ اس نے ایڈیٹنگ کی، یعنی اسے رکنا پڑا، اور وہ بات کرتے کرتے بھول گیا کہ اس نے کیا کہنا ہے یا کیا نہیں کہنا، یا کچھ ایسے الفاظ کہہ گیا ہوگا کہ جو اس کو حذف کرنے پڑے ہوں گے، کیونکہ زبان کا تو ویسا ہی ہے۔ تو ہم ایسی زبان استعمال کرنا پسند نہیں کرتے، نہ ہمیں شوق ہے، لیکن ایسے شخص کے لیے کہ جو خود کو اہل سنت کہے اور اسے اعتراض اس چیز پہ ہو کہ سنی کانفرنس کیوں منعقد کی گئی، مینار پاکستان کے سائے تلے کیوں علماء حق جمع ہوئے، اور کیوں وہاں پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت بیان کی گئی۔ یعنی پوری سنی کانفرنس میں اس نے ایک اعتراض کیا کہ ایک صاحب پیر صاحب آئے، انہوں نے تقریر شروع کی، اور تقریر شروع کر کے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد یہ مقام کہتا ہے کہ آیت کا تھا، لیکن انہوں نے کیا کہہ دیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتا ہے یہاں پہ تو آیت کا مقام تھا، لیکن آیت کی جگہ پہ یہ، اس کا میں نے مفصل جواب دے دیا تھا، یہ کوئی اتنی کوئی علمی بات نہیں ہے، یہ تو ایک بغضی اور حسد رکھنے والی بات تھی، لیکن اس کا بھی جواب دے دیا کہ اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد ہمیشہ آیت کا مقام نہیں ہوتا، حدیث کا مقام بھی ہوتا ہے، اجماع کا مقام بھی ہوتا ہے۔ یعنی کھانا سامنے رکھ کے اگر کوئی اعوذ باللہ تعوذ تسمیہ پڑھے گا تو کیا تو اسے کہے گا کہ یہاں پہ آیت پڑھنی چاہیے تھی، تو نے کھانا کھانا شروع کر دیا؟ اگر کوئی واش روم بیت الخلاء کے باہر کھڑا ہو کے دعائیں پڑھے گا، دعائیں معصورہ جو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اگر کوئی وہ پڑھے گا تو اس پہ فتویٰ لگا دے گا کہ واش روم میں جانے سے پہلے یہ تو کیا پڑھ رہا ہے۔ مطلب اس کو درد اصل میں یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل البشر کیوں کہا، اور بالتحقیق کیوں کہا، اور بعد الانبیاء کیوں کہا۔ اصل درد اس کو یہ تھا، اس ملعون کو، یہ رافضیوں کی غلاظت چاٹ چاٹ کے اس قدر اندر سے میلا اور غلیظ ہو چکا ہے کہ اس کے منہ سے سوائے غلاظت کے اور نکلتا ہی کچھ نہیں۔ ایسا یہ بدکماش، بدماش اور بے ایمان آدمی ہے۔ اور اس نے اپنے ویڈیو کلپ کے شروع میں کہا کہ مفتی غفران سیالوی صاحب نے وہاں پہ بیان کیا، تو جب میں تو ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ان کا باپ کون ہے، تو میں نے اس کو کہا تھا کہ ان سے باپ کا کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو کہہ رہا تھا کہ جی میں اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا، تو میں نے کہا تھا کہ یہ تو شادی بیاہوں کے بہن بیٹیاں بیاہ نہیں ہو نا، تو ان میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یار یہ پتہ کرو اس کا باپ کون ہے، یہ کہاں کے رہنے والے ہیں، ان کی برادری کیا ہے، ان کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ یہ جب کوئی بہن بیٹیاں دینی ہو، نکاح کرنے ہو نا، تو تب پوچھا جاتا ہے۔ تو کیا تو نے کوئی بہن بیٹی کا رشتہ دینا تھا جو تو پوچھ رہا تھا؟ تجھے تمیز نہیں ہے؟ تو خود کو مفتی کہتا ہے، اور تو نے اپنی آئی ڈی پہ جو تو نے محقق زمان لکھوایا ہوا تو نے اپنے آپ کو، یہ تیری تحقیق ہے بدماش آدمی؟ اگر تجھ میں غیرت ہوتی، اگر کوئی ایسی بات کی ہوتی جس کا تعلق اس چیز سے ہوتا کہ اس کا علمی رد کیا جائے، تو علمی رد کرتا۔ پھر تو نے بکواس کی کہ میں تو ایسے بندے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، میں تو ایسے بندے کو مخاطب ہی نہیں کرنا چاہتا، مجھے تو اس کا باپ کا پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور 8.5 منٹ تو نے مفتی غفران سیالوی صاحب دامت فیوزہم کے بارے میں بکواسات کا انبار لگا دیا، پلے تیرے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، مجھے یہ غصہ آیا، میں نے اس کے فیس بک پیج پہ میں نے دیکھا کہ فضیلت شب برات پروگرام ہوگا جی، فضیلت شب برات پہ، تو تیری اوقات اب فضیلت شب برات بیان کرنے والی ہے؟ تو اب فضیلت بیان کر شام غریبہ کی، تو فضیلت بیان کر متا کی۔ تجھے اب نکاح وغیرہ کے معاملات میں، بہن بیٹیوں کے نکاح وغیرہ کے معاملات میں لوگوں کے باپوں کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب متا والی سائڈ پہ جا۔ کیوں جا؟ اس کا میں تجھے جواب آگے دوں گا۔ بہرحال میں نے اسے کہا تھا کہ شمشیر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی غفران محمود سیالوی صاحب دامت فیوزہم اہل سنت کی جان ہے، اہل سنت کی پہچان ہے، اہل سنت کی آن ہے۔ انہوں نے ہمارے عقیدے بچائے ہیں، انہوں نے ہمارے عقیدوں کی سرحدوں پہ، ایمان کی سرحدوں پہ پہرا دیا ہے۔ اگر وہ ببانگ دہل نہ بولتے
قبلہ کنز العلماء کے ساتھ اس دور عظیمت میں ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے جب ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. یعنی جو تھے ان میں یہ تھے علامہ غفران محمود سیالوی صاحب, جنہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ کتنی کتنی دشنام سہی ہیں انہوں نے, کتنی کتنی اپنوں بیگانوں کی باتیں سنی ہیں انہوں نے, لیکن حق کا دامن نہیں چھوڑا, حق کا ساتھ نہیں چھوڑا, اس مرد مجاہد کے ساتھ کھڑے رہے اور بتا دیا کہ جس باپ کی میں اولاد ہوں نا وہ بھی مفتی اہل سنت ہے, اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ دسترخوان سے لقمے کھانے والے ہیں. ان کے خلفاء اور ان کے خلفاء کے شاگردوں اور ان کی اولادوں سے فیض یاب ہیں. انشاءاللہ وہ میں تمہیں آگے بتاتا ہوں کہ حضور قبلہ غفران محمود سیالوی صاحب کے والد گرامی کون ہے. تمہیں اس کی کیا خبر ہے؟ تمہیں اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے اور تم لوگوں کے باپوں کا پتہ کرتے پھرتے ہو. اتنے ٹھنڈے بغیرت نکلے ہو کہ کلپ دیا. میں یہ سوچ رہا تھا, میں نے کہا یہ جواب دے گا, پھر میں نے کہا یہ کہے گا کہ یار یہ کوئی مشہور آدمی تھوڑی ہے کہ اس کی بات کا جواب دوں. یہ کتنے لوگوں نے یہ ویڈیو سن لی ہوگی, کتنا کو ذلیل ہو گیا ہوں گا میں, یہی سوچ رہا ہوگا نا, اس لیے نہیں بنایا. یہ ہاتھ ڈالتا ان لوگوں کو کہ جن کے نام کا سکہ چلتا ہے. کنز العلماء دامت فیوزہم کا سکہ چلتا ہے. شمشیر اعلیٰ حضرت جناب مفتی غفران محمود صاحب سیالوی زید مجدہو کا سکہ چلتا ہے, ان کا ڈھنکا بج رہا ہے اس وقت پورے اہل سنت کے عالم میں. کس جگہ پہ انہوں نے اہل سنت کا دفاع نہیں کیا. مفتی حنیف قریشی کا کیا حال کیا انہوں نے, ریاض شاہ کا کیا حال کیا, عرفان شاہ کا کیا حال کیا. لوگوں کو بتا دیا کہ یہ عرفان شاہ نہیں ہے, یہ ایران شاہ ہے. ہم نے تو عرفان شاہ کو سنا تھا, ہم نعرے لگاتے تھے, ہم کہتے تھے کہ مسئلہ کہ حق اہل سنت و جماعت کا کہ عقائد کا پاسدار ہے تو وہ عرفان شاہ ہے. سنیوں نے شیر پالا عرفان شاہ بھیکی والا, یہ ایک نعرہ کن کا تھا؟ سنیوں کا شہنشاہ عرفان شاہ, عرفان شاہ کس کا نعرہ تھا؟ ہم تو اسی نظریے پہ کھڑے رہے جو علماء اہل سنت کا نظریہ تھا, اور ہمیں بچاتے رہے حضور قبلہ شمشیر اعلیٰ حضرت مفتی غفران محمود سیالوی صاحب جیسے, حضور قبلہ کنز العلماء جیسے علماء ہمیں بچاتے رہے, دعوت اسلامی ہمیں بچاتی رہی, امیر اہل سنت ہمیں بچاتے رہے. اور تم تو بک گئے چند پیسوں پہ, چند ٹکوں پہ. تو تم ہاتھ ڈالو گے ان کو کہ جو زمانے میں مشہور ہیں تاکہ تمہاری مشہوری ہو. کنز العلماء کو تم نے اسی لیے چھیڑا, شمشیر اعلیٰ حضرت کو اس لیے چھیڑ رہے ہو تاکہ تمہاری شہرت ہو. تمہاری شہرت ہوگی لیکن کیسی ہوگی؟ بدنام ہوگے, رسوا ہوگے, ذلت و رسوائی کے اس گڑھے میں جا بیٹھو گے کہ جہاں سے اگر غیرت والے ہوئے تو توبہ کرو گے, ورنہ نکلو گے نہیں وہاں سے باہر اگر تم میں غیرت نام کی کوئی چیز ہوئی. لیکن ہے ہی نہیں غیرت. جو رافضی ہو جائے, تفضیلیوں والے جس کے عقائد ہو جائے, وہ اس میں غیرت کہاں سے آئے گی؟ مفتی شاہد عمران جلالی صاحب نے, زاد محمود نعمانی جلالی صاحب نے جو تمہاری درگت بنائی ہے, جو تمہیں رسوا کیا ہے, تمہیں ابھی بھی شرم نہیں آ رہی اور ہاتھ ڈالتے ہو تم شمشیر اعلیٰ حضرت پہ, کنز العلماء پہ. حضور قبلہ مفتی غفران محمود صاحب مجھے میرے کرم فرما ہیں, انہوں نے مجھے رات وہ ان کے والد گرامی کی تصویر بھیجی, میرے پاس موجود نہیں تھی تو وہ میں تصویر لگاتا ہوں, وہ یہ دیکھ لو. مفتی اہل سنت ہیں, مفتی سلطان محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ, مفتی اہل سنت ہیں. تمہیں تو اپنے باپ کا نہیں پتا نا. جامعہ قمر الاسلام, جامعہ قمر المدینہ اور جامعہ غوثیہ سلطانیہ, یہ 3 مدارس ہیں وہاں بچراں ضلع میاں والی میں. 50 سال سے دین کی خدمت کر رہے ہیں, 50 سال سے درس و تدریس سے وابستہ ہیں حضور قبلہ مفتی اہل سنت مفتی سلطان محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اور تجھے تو پتہ بھی نہیں ہے, تجھے کیا پتا وہاں بچرا کون سا علاقہ ہے؟ تجھے پتا ہو تو تجھے خبر ہو کہ وہ علاقہ کیا حیثیت رکھتا ہے. وہاں کا انا مولوی تھا وہابیوں کا, مماتی بےمان, وہ حسین علی وہاں بچرا کا, تو اس کو پھانا ٹھوکا تھا مجدد گولڑوی پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. وہ انا تھا, وہ مولوی انا تھا, نبینا. وہ جب وہاں پہ آپ گئے تو اس کو پتا چلا کہ وہ تیری طرح وہ بھی مشہور بندے ڈھونڈتا تھا نا کہ اگر ان کو چھیڑوں گا یا ان کے بارے میں بات کروں گا تو میری بھی شہرت ہو جائے گی. اس نے کہا پیر مہر علی شاہ صاحب آئے ہیں, بس ان کو تھوڑا سا چھیڑوں گا میری شہرت ہو جائے گی, ڈنکا بج جائے گا. وہ پنگا لے بیٹھا مجدد گولڑوی سے, اور اس نے آ کے پہلا سوال جوتی اتاری اور آ کے پہلا سوال کیا. اس نے کہا کہ جناب قرآن کی آپ آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے تعویل بڑی کرتے ہیں, تو آپ کی مہربانی ہے تعویل نہ کریں, تعویل کے بغیر بھی کبھی کوئی ترجمہ کر لیا کریں. تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے برجستہ آپ نے اسی وقت آیت پڑھی. آپ نے فرمایا لو مولوی صاحب, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا.
یہ 15واں سپارہ ہے قرآن کی 17ویں یعنی 17 نمبر سورہ ہے، اور اس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اور سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کی 72 نمبر یعنی 72 نمبر آیت ہے۔ یہ آیت پڑھی آپ نے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں اندھا ہے اور بھی زیادہ گمراہ، اضل سبیلا۔ تو مجدد گولڑی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے یہ آیت پڑھی اور کہا لو جی بغیر تعویل کے اس کا ترجمہ کرو کہ جو دنیا چ انا ہے وہ آخرت چ بھی انا اٹھایا جائے گا، تے گمراہ بہت زیادہ گمراہ اٹھایا جائے گا۔ اب وہ انا تھا، اب اس کو تعویل کرنی پڑنی تھی یہاں پہ کہ یہ کس انے کی بات ہو رہی ہے، تو اس نے اسی وقت جوتیاں پہنی، جوتیاں پہن کے تو وہ نکلا باہر۔ اس نے کہا جی میں نے بہت بڑی زندگی کی غلطی کی کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پنگا لے دیا۔ یہ وہاں بچرا کا علاقہ جہاں پہ اس کا توتی بولتا تھا، اب وہاں پہ کیسا بندہ چاہیے تھا اس علاقے میں مسلک حق اہل سنت و جماعت کے عقائد کا دفاع کرنے کے لیے، ان لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے کیسا بندہ چاہیے تھا؟ وہ کم از کم یا تو پیر میر علی شاہ صاحب کے پائے کا ہوتا، یا ان کی طرح خوشبودار عقیدے والا ہوتا، یا ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوتا۔ تو وہ مجدد گولڑوی تھے، اور یہ مجدد فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں اور ان کے خلفاء کے شاگرد حضور قبلہ مفتی اہل سنت مفتی سلطان محمود صاحب قبلہ غفران محمود سیالوی صاحب کے والد گرامی، انہوں نے وہاں بچڑا جا کے مسلک حق اہل سنت و جماعت کا جھنڈا گاڑا اس علاقے میں۔ تیرے جیسا کیا، تیرا باپ تیرے دادے پردادوں میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو وہاں پہ ٹک سکتا۔ وہاں پہ بحمد اللہ تعالیٰ 3 مدارس قائم کیے، جامعہ قمر الاسلام، جامعہ قمر المدینہ اور جامعہ غوثیہ سلطانیہ، اور 50 سال سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں۔ اور تو پوچھتا ہے کہ جی اپنے والد کا نام بتائیں، تو نے ان کے والد کا نام پوچھ کے کیا کرنا ہے؟ تو کون ہوتا ہے ان کے والد کا نام پوچھنے والا؟ بے ایمان آدمی، رافضی، لچے، لفنگے، بے ایمان، تیری زبان کو کتا لگا ہوا ہے، ٹوٹے ہوئے چھتر کی طرح بڑھتا جا رہا ہے تو۔ تیرا منصب تجھے یہ اجازت دیتا ہے؟ چل منصب سے مراد ہے کہ آخر تو اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتا ہے، محقق زمان۔ تو نے کیا تحقیق کی ہے بتا، آج تک کوئی ایسی تحقیق بتا جو تو نے کی اور تجھ سے پہلے کسی نے نہ کی ہو۔ تو نے جو تحقیق کیا ہمیں پتہ ہے، خود کو تو محقق زمان کہتا ہے اور مکتوبات شریف پڑھتا ہے۔ رافضیوں کی محفل میں جا کے پڑھ تو مکتوبات شریف رہا ہے، مجدد الفسانی کے مکتوبات شریف، اور ثابت تو وہاں سے کیا کر رہا ہے کہ مولا علی کا درجہ جو ہے وہ درجہ صدیقیت سے بڑھ کے ہے، مکتوبات پڑھ رہا ہے۔ اگر مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے تو ہوتا نا، ان کی رگے فاروقی پھڑکتی اور وہ تجھے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیر دیتے کہ جو بات میں نے کہی نہیں تو مجھ سے منسوب کر رہا ہے۔ بے ایمان آدمی رافضیوں کی محفل میں بیٹھ کے ان کی غلاظت کھا کے ان کی بولی بولتا ہے۔ پڑھ تو مکتوبات شریف رہا، تو اتنا تو اندازہ کر لے، تو عرفان شاہ کی کتاب تھوڑی پڑھ رہا ہے، اور تو ریاض شاہ کی کتاب تھوڑی پڑھ رہا ہے، یا تو اس کی وہ جو ہے وہ محدث ہزاروی کا پتر، کیا نام ہے اس کا، وہ بد شکل آدمی، کیا تو اس کی کتاب پڑھ رہا ہے جس میں سے تجھے یہ مل گیا کہ افضلیت سے بڑھ کے حضرت مولا کائنات کا درجہ ہے؟ بے ایمان آدمی، تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مفتی اہل سنت مفتی سلطان محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ قبلہ غفران محمود سیالوی صاحب کے والد گرامی یہ پڑھے ہوئے کس کے ہیں؟ امیر اہل سنت جو پیر غفران محمود سیالوی صاحب سے محبت فرماتے ہیں نا، جو ان کا محبت کا والہانہ انداز ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ پیر صاحب کی محبت، امیر اہل سنت کی محبت تو دین کی وجہ سے ہی ہے نا۔ تو دین کی صرف ایک وجہ نہیں ہوتی، اس میں مزید کئی وجوہات ہوتی ہیں، کئی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ان میں محبت کی ایک وجہ یہ ہے کہ مفتی اہل سنت مفتی سلطان محمود صاحب دامت فیوزہم، مفتی وقار الدین علیہ رحمہ جیسے جلیل القدر عالم نبیل کے پڑھے ہوئے ہیں، مفتی وقار الدین رحمت اللہ تعالی کے پڑھے ہوئے ہیں۔ تجھے کیا خبر؟ تو چھولے بیچنے والا۔ اور قبلہ ازری صاحب جو حضور قبلہ تاج الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی صاحب بہار شریعت اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، ان کے صاحبزادے قبلہ ازری صاحب سے دورہ حدیث شریف کیا ہوا ہے غفران صاحب کے والد گرامی نے۔ تو چھولے بیچنے والا، تو علماء اہل سنت پہ تان کرے گا اور ان کے والد کے بارے میں پوچھے گا؟ نام بتاؤ۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مفتی صاحب تجھ سے مخاطب نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے تو ایسا پھانا ٹھونکیں گے قیامت تک یاد کرے گا۔ وہ تو تجھ پہ تھوکنا پسند نہیں کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ تھوکنا پسند کر لے تجھ پہ، یہ تو ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ تیرے جیسا لگڑ بگڑ جو ہے نا، اس کو دیکھ کے تو الٹی آتی ہے، تو کم از کم وہ تھوک تو سکتے ہیں نا۔ بلکہ جس طرح کی تو اپنے منہ سے علماء اہل سنت کے بارے میں غلاظت نکالتا نا، تیرے منہ پہ لکھا ہونا چاہیے ڈسٹ بن، نیچے لکھا ہونا چاہیے یہاں تھوکیے۔
تو اس قابل ہے اور تو تان کرتا ہے علماء اہل سنت پہ، بے ایمان آدمی. اپنے نام کے ساتھ نجم القادری لکھتا ہے، نجم القادری. تو ملجم ہے، ملجم. تو قادری نہیں ہے، تو پادری ہے. تیرے سکھر سے مراد ہے جہاں پہ تو رہتا ہے، ورنہ سکھر تو تیرے باپ کا بھی نہیں ہے. مفتی ابراہیم صاحب ہیں، ان سے جا کے پوچھ لے، مفتی غفران محمود سیالوی صاحب دامت برکات العالیہ کے والد گرامی کے بارے میں، مفتی اہل سنت کے بارے میں. ان سے پوچھ لے کہ مفتی سلطان محمود صاحب کون ہے. سکھر میں تو مفتی ابراہیم صاحب کو تو جانتا ہوگا نا، ان سے پوچھ لے کہ وہ کون ہے. مفتی فضل سبحان صاحب سے پوچھ لے، وہ تجھے بتائیں گے کہ مفتی اہل سنت مفتی سلطان محمود صاحب کون ہے اور ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے. وہ ان کے کلاس فیلو ہے. یہ مفتی صاحب کے، یہ دونوں کلاس فیلو ہیں، دونوں مفتیان، فضل سبحان صاحب بھی اور مفتی ابراہیم صاحب بھی. ہم تو تصدیق کے لیے تیرے شہر کے دو عظیم مفتیوں کے نام بتا رہے ہیں، اور تصدیق اس بات کی نہیں کرنی کہ یہ مفتی صاحب کے والد صاحب ہے غفران محمود سیالوی صاحب کے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تصدیق کر لے کہ یہ عالم نبیل فاضل جلیل ہے کہ نہیں، ان کا اہل سنت میں مقام و مرتبہ ہے کہ نہیں، ان کے کلاس فیلو ہے کہ نہیں، دورہ حدیث شریف قبلہ اعظمی صاحب سے کیا ہوا ہے کہ نہیں، مفتی وقار الدین علیہ رحمہ کے یہ شاگرد ہیں کہ نہیں. تو تجھے پتا چلے گا جو اتنے روشن چہرے والوں اور روشن سینے والوں سے علم دین کا فیض لیتا ہو، اسی کی اولاد غفران محمود سیالوی سے جیسی نکلتی ہے، جنہوں نے اپنے سارے بچوں کو قرآن حفظ کروایا اور عالم دین بنایا، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا بنایا، ان کے اعمال درست کرنے والا اور ان کے عقائد کا تحفظ کرنے والا بنایا. تیرے باپ نے کیا کیا؟ تیرا باپ تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے فخر سے یہ کہہ سکے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اور سکھر میں وہ مولانا غلام محمد سیالوی صاحب ہیں جو ناظم تعلیمات تھے مدرسے کے. وہ خیر ان کا تو انتقال ہو چکا، لیکن وہ اگر زندہ ہوتے نا تو وہ بھی تیرے منہ پہ لتر مارتے. وہ کہتے کہ تجھے یہ نہیں پتا کہ غفران محمود سیالوی صاحب کے والد گرامی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ کس پائے کے مفتی ہیں، کس پائے کے مدرس ہیں، کیسے وہ ناظم تعلیمات ہیں، کس طرح وہ 3 مدرسے چلا رہے ہیں اس عمر میں بھی. میرا خیال ہے 80 سال آپ کی عمر ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو طویل عمر اور صحت تندرستی عطا فرمائے. اور تو رہنے والا ہے پیچھے سے کلر سیدہ کا. سکھر میں تو اب جا کے چھپا ہے نا اپنے بھونڈے اور گندے واقعات کی وجہ سے. تو اس سے پہلے تو کلر سیدہ کا پنڈی کے قریب ہے، پنڈی سے پہلے ہی ہے، گجر خان سے بھی پہلے ہے شاید، وہاں کا رہنے والا نا تو. وہ ہمارے مفتی عارف چشتی صاحب ہیں، وہ ساری معلومات ہیں ان کو. تو تیرے باپ کا ہم نے پتہ کیا ہے. اچھا میں اس بات کا مجھے یقین تھا کہ جب اس کے باپ کا پتہ کریں گے نا تو کوئی ایک بندہ بھی نہیں بولے گا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں کہے گا کہ یہ بیٹا میرا ہے. کیوں کہ ایسے بے ایمان اور نسلی اصلی جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسے بے ایمان کے کو بیٹا بھی تسلیم نہیں کرتے، گھبراتے ہیں، جھجکتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے منہ پہ کالک ہے، اس نے تو کلنک کا ٹیکا لگا دیا ہمارے ماتھے پہ، تو اوائڈ کرو اس کو، بیٹا تسلیم نہ کرو. لیکن میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب جا کے پتہ کیا نا کہ تیرا باپ کون ہے، تو درجن سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے. درجن سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور دعوے دار ہو گئے کہ جی یہ ہمارا بیٹا ہے. تو میں نے کہا بھئی یہ جو کچھ بولتا ہے نا اہل سنت کے عقائد کے خلاف اور اہل سنت کی عظیم شخصیات کے خلاف، یہ اس کا حق بنتا ہے کہ 10-12 بندے جو ہے نا وہ کھڑے ہوں کہ یہ ہمارا بیٹا. مجھے یہاں پہ ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک بچہ نا کھڑا رو رہا تھا، ایک بچہ کھڑا رو رہا تھا، تو ایک آدمی پاس سے گزرا اور 5-6 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، بہت زیادہ زد و کوب ایک دوسرے کو کر رہے تھے، گریبان پھاڑ رہے تھے. بچہ پاس کھڑا ہوا رو رہا تھا. تو گزرنے والے نے پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے ابو کو مار رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ جو لڑ رہے ہیں ان میں سے تمہارے ابو کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا اسی بات کا تو جھگڑا ہو رہا ہے اسی بات کا تو جھگڑا ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہا میں اس کا باپ ہوں، وہ کہہ رہا میں اس کا باپ ہوں. تو درجن سے زیادہ لوگ کھڑے ہو گئے لیکن جھگڑا خیر نہیں ہوا، وہ سب آپس میں متفق تھے. تو دوسروں پر تان کرے گا؟ علماء اہل سنت پہ بے ایمان آدمی جو عقائد کی تشریح کرتے ہیں، عقائد کا دفاع کرتے ہیں، مسلک حق اہل سنت و جماعت کی شان کو اجاگر کرنے میں دن رات ایک کرتے ہیں، کتنے کتنے دشنام سہتے ہیں، جمعے بھی پڑھاتے ہیں، درس و تدریس بھی کرتے ہیں، اپنے دنیاوی معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، بچوں کے میڈیکل ہیں، شادی بیاہ، غمی خوشی، تعلیم و تربیت، سارے معاملات ہیں، آنا جانا ہے، سب کچھ دیکھتے ہیں. اور پھر علماء اور پھر عوام اہل سنت کو وقت دیتے ہیں ان کے عقائد بچانے کی. جب یہ درس نظامی کرتے ہیں تو وہاں پہ صرف درس نظامی کرنا مقصود نہیں ہوتا، وہاں پہ عہد دیتے ہیں کہ ہم اس دین کو آگے پھیلائیں گے، یہ علم جو ہم نے حاصل کیا ہے اس کو آگے پھیلائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث بنیں گے. اپنی مصروفیات ترک کرنی پڑتی ہیں، کتنے معاملات ہیں جن کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ یار فلاں جگہ پہ ٹائم دیا وہاں پہ جانا ہے،
عوام میرا انتظار کر رہی ہے, میں نے وہاں پہ جانا ہے, میں نے وہاں پہ بیان کرنا ہے, میں نے وہاں پہ لوگوں کے عقائد کے بارے میں ان کو سیدھے راہ پہ لانا ہے. اگر ان کو کوئی ابہام ہے, اشکالات ہیں, تو وہ دور کرنے ہیں. برجوڈی والے پیر کے بارے میں تو نے کہا تھا کہ جی وہ یہ تو ابھی کنز العلماء کے والد صاحب بھی ابھی نہیں تھے, اور ابھی غفران محمود سیالوی صاحب کے والد صاحب بھی نہیں تھے, تو یہ جو برجوڈی والے پیر ہیں یہ لوگوں کو مسلمان کر رہے تھے, ان کا تحریک پاکستان میں بڑا کردار ہے. تو جس کو 50 سال ہو گیا پڑھاتے ہوئے, 3 مدرسے بنائے ہیں جنہوں نے, 50 سال جن کو پڑھاتے ہوئے ہو گئے ہیں, انہوں نے خود بھی تو پڑھا ہوگا نا, اپنی عمر اس میں بھی تو صرف کی ہوگی نا. تو وہ بھی لوگوں کا ایمان ہی بچانے کے لیے کی ہے کہ اور کس لیے کی ہے؟ ایمان بچایا ہوا نظر نہیں آ رہا ان کا؟ مفتی اہل سنت نے جو ایمان بچایا ان کے بیٹوں میں نظر نہیں آ رہا؟ ان کا ایک ہی ثبوت کافی ہے. تم لوگوں کا انہوں نے جینا حرام کیا ہوا, تمہاری رات کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں, اور وہ کسی کو جانتے بھی نہیں. کو مسئلے کے اہل سنت و جماعت کے عقائد کی یا اس کے دفاع کی بات کر دے, وہ اس سے بالواسطہ ملاقات بھی نہ ہو, وہ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ میرے پاس بیٹھا ہو, میرے حلقہ ارادت میں ہو, یا میرا نام لیوا ہو, یا مجھ سے محبت کرنے والا ہو, تو پھر میں اس کے بارے میں کچھ بولوں گا یا اس کے حق میں کھڑا ہوں گا. نہیں, وہ کہتے ہیں یہ سنی ہے, اس نے عقیدے کی بات کی ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اور تو خالد برجوڈی صاحب, عبد الخالق برجوڈی, ہم بھی اس کی عزت کرتے تھے, احترام کرتے تھے, جب تک اس کے عقائد ہمارے سامنے نہیں تھے یا اس کے عقائد میں تضاد نہیں تھا. لیکن جب دیکھا کہ وہ عرفان شاہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا, یہ نہیں دیکھا کہ عقیدہ اہل سنت کیا کہہ رہا ہے, اجماع اہل سنت کیا کہہ رہا ہے, جمہور اہل سنت کے کیا اقوال ہیں, عرفان شاہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا, تو پھر باتیں منظر عام پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں نا. پھر باتیں منظر عام پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ اللہ رب العزت ہی ہے کہ پردے ڈالے رکھتا ہے کہ جب تم عقیدے کے ساتھ جب تک کھڑے رہو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں, گناہگار تو ہر بندہ ہے, ہم اپنی بات کرتے ہیں, ہم گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں, خطا کار ہیں, عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں, ہمیں یقین کامل حاصل ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پائیں گے. کیوں شفاعت کی امید کیوں ہے؟ گناہگار ہے. اگر ہم اپنے آپ کو گناہگار ہی نہ سمجھیں, یا ہم یہ مانیں ہی نہ کہ ہم گناہگار ہیں, تو ہم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے امید رکھیں گے؟ ہم گناہگار ہیں. لیکن جو عقیدے پہ کھڑا ہو گیا, نظریے پہ کھڑا ہو گیا, اللہ رب العزت اس کے سارے عیب چھپا دیتا ہے, اور جب عقیدے سے کوئی غداری کر دیتا ہے تو عبد الخالق کی طرح ننگا ہو جاتا ہے. عبد الخالق, تم کہتے ہو تحریک پاکستان کے ساتھ کھڑا, وہ لوگوں کو مسلمان کر رہا تھا, اور پھر تم نے کہا جی 1.5 لاکھ روپیہ 1.25 لاکھ روپیہ مفتی غفران سیالوی صاحب لیتے ہیں. بے ایمان آدمی, تجھے کوئی ٹوٹی جوتیوں پہ نہیں بلاتا, نیلن کی جوتیوں پہ نہیں بلاتا, تجھے کوئی چھان بنے پہ نہیں بلاتا. اب تجھے نہیں بلاتے تو تجھے 1.5 لاکھ روپے دکھ رہا ہے. تو نے کہاں پہ سن لیا 1.5 لاکھ روپے لیا انہوں نے؟ بے ایمان آدمی. اور تو کہتا جی وہ شو کرتے ہیں, تماشا لگاتے ہیں, 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ روپے لے کے. 2018-2020 میں اسی عبد الخالق کی, دیکھ لے, اسی عبد الخالق کی سربراہی میں, اسی عبد الخالق کی زیر صدارت پروگرام ہوئے ان کے اپنے مدرسوں میں. یہ پیر پگاڑا کا آستانہ ہے, پیر پگاڑا اس کا مرشد خانہ ہے عبد الخالق برجوڈی والے کا. وہاں پہ عرفان شاہ بھی وہاں پہ موجود تھا جب یہ ساری غلاظتیں عام نہیں ہوئی تھیں, تو وہاں پہ پیر غفران محمود سیالوی صاحب نے وہاں پہ خطاب کیا. تو کیا اب تم ان سارے کو کہے گا, تماش بین شو میں آنے والے, ان کو بھی یہی کہے گا جو مفتی غفران محمود سیالوی صاحب کو کہہ رہا تھا؟ تجھے اتنی شرم نہیں آئی؟ تو عرفان شاہ کو بھی باتوں باتوں میں ننگا کر جاتا ہے, تو نے عبد الخالق برجوڈی والے کو بھی ننگا کر دیا. یعنی کہ اگر یہ شو ہے جو غفران محمود سیالوی صاحب سجاتے ہیں, یا تماش بھی نہیں ہے یہ, یا تماشا لگاتے ہیں, تو نے تو ان سارے پیر پگاڑے کو بھی اور برجوڈی والے کے مرشد خانے کو بھی ساروں کو رگڑا دے دیا کہ سارے تماش بین ہیں جو غفران محمود سیالوی صاحب کو سنتے رہے ہیں. اشتہار دیکھ لے نا, دکھا دیے ہیں. اور پھر تو اعلیٰ حضرت کا نام تو لیتا ہے نا. تو بے ایمان آدمی فتاوی رشدیہ شریف 19ویں جلد کتاب الاجارہ کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. علماء کی اگر کوئی خدمت کرتا ہے, علماء کو ہدیہ دیتا ہے, اعلیٰ حضرت نے 19ویں جلد میں کتاب الاجارہ میں فتاوی رشدیہ شریف میں اس کی اجازت دی ہے, جواز کا فتویٰ دیا ہے. حکیم الامت مولانا احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمہ نے بھی میرات المناجیح کی 4 جلد میں, جہاں پہ کتابت قرآن والی حدیث ہے, اس کے تحت مفتی صاحب نے بھی اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے. دیگر مفتیان نے بھی, بلکہ تمام علماء متاخرین جو ہیں اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں, اسی کے قائل ہیں. ایک اکیلا تو کس کھیت کی مولی ہے, تو یہ کہتا پھرتا ہے بے ایمان آدمی. نعت خانوں پہ تو ایسے پیسے لٹاتا ہے جیسے تماش بین طائفوں پہ لٹاتی ہے. مردود آدمی, وہاں پہ تجھے توفیق نہیں ہوئی کہ نعت خواہ جو طے کر کے آتے ہیں ان کے بارے میں تجھے بولنے کی توفیق نہیں ہوئی, اور جن کے بارے میں تو نے کسی سے سن لیا کہ جی مفتی غفران محمود سیالوی صاحب نے پیسے لیے ہیں, کسی سے سن لیا, تو نے بغیر تصدیق تحقیق کے آگے بیان کر دیا. علماء نے پیسوں کا کیا کرنا ہوتا ہے؟ علماء نے توبہ نعوذ باللہ پیسے لے کے یہ رافضیوں کی محفل میں جانا ہوتا ہے, طیب شاہ گیلانی کو اپنے پاس بلا کے روٹی کھلانی ہوتی ہے. مردود کے پتر,
طیب شاہ گیلانی کے بارے میں تو نہیں جانتا کس طرح کے غلاستے اگلتا ہے امام حسن پہ, کس طرح تان کرتا ہے, اشاروں کے نامے میں بات کر کے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرتا ہے, یزید کو ڈھال بنا کے حضرت امیر معاویہ کو نشانہ بناتا ہے. بھائی مان آدمی, تو اس کے آگے لیٹتا ہے, یوں کر کے جھکتا ہے اس کے آگے. مردود کے پتر, اس وقت تجھے غیرت نہیں آتی؟ وہ پیسے نہیں لیتے. اعلیٰ حضرت نے جواز کا فتویٰ, علماء کی خدمت کرنے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یار, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کی, طلباء کی, طالب علم کی خدمت کرنی ہے. اس کا انداز کیسا بھی ہو, شرعی طریقہ ہو, انداز ہو, کیسا بھی ہو, وہ تو ضروری ہے. علماء نے کیا کرنا ہے؟ کتابیں خریدنی ہے, نئی کتابیں خریدیں گے, تحقیقات پڑھیں گے, نئے ان کے سامنے تمام علم کی جو باتیں ہیں وہ یہاں ہوں گی. مطالعہ تو ضروری ہے عالم دین کے لیے, یہ تھوڑی کہ درس نظامی کر لیا بس بات ختم ہو گئی. جس عالم دین نے ممبر پہ بیٹھنا ہے, جس نے عوام اہل سنت کے عقائد کا دفاع کرنا ہے, وہ تو کتابیں پڑھتے ہیں, وہ تو مطالعہ کرتے ہیں. ساری محقق کا کام کیا ہے؟ وہ ساری کتابیں پڑھتا ہے, محاکمہ کرتا ہے, تجزیہ کر کے, مشاہدہ کر کے اخیر میں اپنا موقف پیش کرتا ہے. علماء نے یہ کرنا ہوتا ہے, علماء کی خدمت کرنا. تجھے یہ برا لگ گیا, اصل وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ غفران محمود سیالوی صاحب نے وہاں پہ یہ کیوں کہہ دیا کہ جی عبدالخالق برجونڈی کو میں نے چنگی دعائی دی ہے. پہلے وہ خود بلاتا رہا جلسوں میں غفران محمود سیالوی صاحب کے, اور جب اس کے نظریات پہ اور اس کے یہ نئے عقائد پہ جب مفتی صاحب نے زد لگائی عرفان شاہ پہ, تو اب اس کو جب پریشر دیا گیا تو اس نے پروگرام کینسل کروا دیا. تو کیا گیا غفران محمود سیالوی صاحب کا؟ کچھ بھی نہیں گیا, وہ تو اپنی جیب سے خرچ کرنے والے ہیں. الحمدللہ سارے سنی علماء اپنی جیب سے خرچ کرنے والے ہیں. تو بے ایمان آدمی جائز کیش کے بعدوں پہ چلا جاتا اور ملتا تجھے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. ملعون, مجھے تو تجھ پہ غصہ ہی بڑا ہے, تو ایسا بے ایمان آدمی ہے. علماء نے کتابیں پڑھ کے تحقیقات ہی کرنی ہوتی ہیں, تم جیسوں کے منہ توڑنے ہوتے ہیں. تم بے ایمان لوگ ہو, تم نے لوگوں کے عقائد خراب کرنے ہوتے ہیں. اس لیے تمہارا جو ہے نا اس کا وہ علاج ہے. علماء نے پیسے توبہ نعوذ باللہ تماش بینیوں میں خرچ نہیں کرنے ہوتے, شام غریبہ کی یا شام کلندر نہیں منانی ہوتی. مردود. غفران محمود سیالوی صاحب کتابیں پڑھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کا علم ایسا ہے, زور بیان ایسا ہے, ان کے پاس کتابیں موجود ہیں, ان کی لائبریری بھری پڑی ہے. تبھی تو وہ بھمبانگے دوہل کتاب کا نام, حوالہ, صفحہ نمبر, سجا پاسا کے کھبا پاسا, پرنٹنگ پریس کا نام, یہ تب بھی بھمبانگے دوہل یہ حوالے دیے جاتے ہیں جب علم کی پڑھا جائے, تحقیقات کی جائیں. تیرے جیسے بے ایمان آدمی, ان کو کوئی الہام ہوتا ہے کہ جی یہ وہ صفحہ نمبر کون سا ہے اور صفحے کی سائڈ کون سی ہے, پرنٹنگ پریس کا کیا نام ہے, پڑھی ہوتی ہے, الہام نہیں ہوتا. لیکن ویسے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے دل پہ اللہ تعالیٰ الہام بھی کر دیتا ہے. الہام بھی ہو جائے تو اس کے ہم مخالف نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ تو تحقیق کا معاملہ ہے نا, یہ تو پڑھی ہوئی کتابیں ہیں, تبھی تو وہ صفحے نمبر بھی بتاتے ہیں. اور تو مکتوبات پڑھ کے اور نام لے کے مجدد الفسانی کا ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ حضرت علی جو ہے درجہ افضلیت پہ ہے. مردود. اب سیالوی صاحب کے نام سے خود کو مشہور کرنا چاہتا ہے اور بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ رافضیوں کی گود میں بیٹھ کے جو ہے نا میں بڑا لطف اندوز ہو رہا ہوں. ایسا مردود آدمی ہے, ایسا بے ایمان آدمی ہے. بہرحال جو بھی پروگرام مرشد خانے میں عبدالخالق برجونڈی والے کے مرشد خانے میں پیر پگاڑا کے دربار پہ آستانے پہ, وہاں پہ مفتی صاحب اسی کی سربراہی میں عبدالخالق برجونڈی والے اور ایک جگہ پہ عرفان شاہ کی زیر صدارت پروگرام ہوئے, وہاں پہ تقریر کر کے آئے. اب اگر تو اسے شو بازی کہتا ہے یا تماش بھی نہیں کہتا ہے تو نے خود اپنا منہ کالا کر لیا اور اپنے ہاتھوں عبدالخالق کا بھی منہ کالا کر دیا اور عرفان شاہ کا بھی اپنے ہاتھوں منہ کالا کر دیا. اور تو یہ جو کہتا ہے نا کہ تحریک پاکستان میں بڑا کردار تھا, بھی ہوگا, ہمیں ہوگا یا نہیں ہے اس پہ ہمیں کوئی یعنی کہ کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ تحریک قتل عام میں بڑا کردار ہے یہ برجونڈی والوں کا. یہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, ذمہ داری سے. میں نے کہا تھا نا کہ جب تک کوئی عقائد اہل سنت پہ قائم رہتا ہے, اس کا دفاع کرتا ہے, اللہ ہزار ایبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے اور اللہ سیدھے رستے پہ رہنے کی توفیق بھی دیے رکھتا ہے. لیکن جب کوئی عقیدے سے غداری کر دے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجماع امت کی غداری کر دے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ بے نقاب کرنا شروع کر دیتا ہے. تحریک پاکستان میں کردار تھا, تحریک قتل عام میں کردار تھا. عبدالخالق برجونڈی والے کا والد اس کے بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہوا ہے, اور اس کا دادا میاں عبدالخالق کا دادا وہ بھی اپنے بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہوا. آج تک برجونڈی شریف میں کم از کم 10 قتل ہو چکے ہیں. اگر کسی میں ہمت ہے تو اس بات کا رد کر کے دکھائے. 10 قتل ہو چکے ہیں آج تک 10 قتل ہو چکے ہیں. یہ تحریک پاکستان لیے پھرتا ہے.
اور غفران محمود سیالوی صاحب کا عملی طور پہ تو تحریک پاکستان سے تعلق نہیں ہوگا. عملی طور سے مراد ہے کہ وہ بھی تب جب تحریک پاکستان چل رہی تھی, اس وقت مفتی صاحب پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. تو لیکن یہ ہے کہ تحریک حیات عقائد اہل سنت و جماعت سے ضرور تعلق ہے. تحریک حیات عقائد اہل سنت و جماعت اس سے تعلق ضرور ہے. کیا مطلب ہے کہ تم جیسے بہروپیوں کو بے نقاب کرنا اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کے عقائد کو حیات جاوداں بخشنا اور عقائد اہل سنت کو گول گول کے امت کو پلانا تاکہ امت اپنے عقیدے پہ, اپنے پیروں پہ کھڑی رہے, اپنے عقیدے پہ قائم رہے. تو مجھے صرف اس بات کا غصہ تھا کہ یہ پمفلٹ بنا رہا ہے کہ جی شب برات کی فضیلت. تو مجھے اس بات پہ غصہ آیا کہ تیرا منہ ہے کہ تو شب برات کے بارے میں بات کرے, تو شام غریبہ کے بارے میں بات کر. بحمد اللہ تعالی جل مجدہ الکریم حضرت قبلہ مولانا پیر محمد غفران محمود صاحب سیالوی دامت برکاتہ العالیہ. اور تحریک پاکستان کے کردار کون ہے اصل میں, یہ بات رہ گئی میرے ذہن میں آ گئی اچانک. کون ہے؟ شیخ الاسلام والدین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, پیر آف مانکی شریف, پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری. اور یہ تحریک پاکستان کے کردار. اور مفتی غفران محمود سیالوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اس عظیم باپ کے عظیم سپوت ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت میں ایک مقام بخشا ہے. اس بزرگی اور ضعیفی کی عمر میں بھی بحمد اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم وہ 3 مدارس کا نظام چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت و وقار سے بخشا ہے. اس سے بڑھ کے عزت و وقار کیا ہوگی کہ ان کو غفران سیالوی صاحب جیسا بیٹا عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندہ رکھے اور حضور کی غلامی میں موت نصیب فرمائے. اور آپ لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنے آپ کو اس جانور سے بچائیں جس کا نام چمن زمان ہے. وآخر دعوایا